السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم بات کریں جو اوورسیز پاکستانی ہمیں زر مبادلہ بھیجتے ہیں تو صرف اپریل 2021 میں، جبکہ پوری دنیا کووڈ سے اس وقت متاثر ہے، 2.9 ارب ڈالر ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں انہوں نے پاکستان اپنے پیاروں کو بھجوائے، اور اس طرح ہماری جو اس وقت جی ڈی پی ہے اس میں سب سے زیادہ شیئر ہمارے جو غیر ملکی پاکستانی جو اپنی جابز کے سلسلے میں مقیم ہیں، سعودی عرب میں، امارات میں، یو کے میں، امریکہ میں، ان کی طرف سے یہ رقوم آ رہی ہیں۔ لیکن اکثر ہمیں ان سے شکایات یہ سننے کو ملتی ہیں کہ نہ تو پاکستان واپس آنے پر ایئرپورٹ سے ان کی تزلیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر کوئی پراپرٹی کا سلسلہ ہے تو پٹواری کے آفس میں، کوئی اور میٹر ہے تو پولیس کے آفس میں، یعنی یہ تزلیل کا سلسلہ لمبا سے لمبا ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ مجھے خود بھی 7 سال بیرون ملک رہنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر اگرچہ میں اس ملک کا شہری نہیں تھا، میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پولیس جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے بلا تخصیص انصاف فراہم کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ویسٹ کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ بہتر تجربہ ہے وہاں کی پولیس کا، وہاں کے جسٹس سسٹم کا، اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ شاکی نظر آتے ہیں کہ یہاں کے سسٹم کے حوالے سے۔ موجودہ حکومت نے اپنے انتخابات کے جو ان کا منشور تھا اس میں بڑے دعوے کیے، خود وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو عزت دی جائے گی۔ کیا ان کے یہ دعوے کامیاب ہو سکے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی جو کمیشن ہے پنجاب کا، اس کے وائس چیئرپرسن چودھری وسیم اختر رامے صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو 2.5 سال گزرے ہیں اس میں ان کی حکومت نے، جن کے منشور میں ہی یہ شامل تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کیا جائے گا، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی، کیا کام ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوئی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا پرائم منسٹر پورٹل بن گیا، پھر چیف منسٹر پورٹل بن گیا، کوئی بھی پاکستانی شہری اس پہ اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ وہاں پر جو بھی جمع پونجی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اس سے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی بنائے جس کے اوپر یہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چونکہ بیرون ملک اپنی جاب یا اپنے جو بھی کاروبار بیچارے وہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں مقیم ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ پیروی بھی نہیں کر پاتے۔ یہ سب سے بڑا ان کا شکوہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی حکومت نے آج تک کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ اوورسیز کا نعرہ لگایا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر، ایون کے گورنر صاحب بھی جو ہیں پنجاب کے، وہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں۔ گورنر صاحب خود چونکے رہے ہیں اوورسیز ہیں جی۔ تو ہماری حکومت نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی پالیسیز بنائی ہیں جہاں سے اوورسیز کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس ادارے کی بات کر لیں تو یہ ادارہ جب میری ذمہ داری اس پہ لگائی گئی، میرا نوٹیفیکیشن عمران خان صاحب نے خود چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ مجھے اس ادارے کا چارج دیا جائے، تو ان کی مجھ سے ایک بڑی امید تھی کہ میں نے آدھے سے زیادہ زندگی جو ہے میں نے باہر کے ملکوں میں گزاری ہے، تو انہیں امید تھی کہ میں انشاءاللہ جو ان کے مسائل کو سمجھیں گے، سمجھ سکتا ہوں۔ جب اس ادارے کو میں نے ٹیک آن کیا تو اس کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ بہت ویک تھا، تو جس میں لیجسلیشن کروائے بغیر ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکے۔ تو اس کا ہم نے سب سے پہلے اس کے ایکٹ کی لیجسلیشن جو ہے وہ موو کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز تھی ان کو فنکشنل کیا۔ اس سے پہلے وہ فنکشنل نہیں تھی؟ نہیں، اس سے پہلے وہ فنکشنل نہیں تھی۔ ادارہ یہ تقریباً 2017 سے بالکل جو ہے کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے خلاف ایک کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ جو لا کے مطابق یہ ادارہ کام نہیں کر رہا۔ اصل میں پہلے ہوتا یہ رہا کہ ان کا ایکٹ میں کوئی ایسی پاور نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو بلا سکیں، ان کے کیسز سن سکیں، تو ایک کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی ان کے خلاف۔ پھر ہمارے لیے سب سے پہلے یہی تھا کہ وہ جو کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم پہلے ایسے قوانین جو ہیں وہ منظور کروائیں جن کے تحت ہم کام کر سکیں، تو وہ سارے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم نے کروائے ہیں، وہ ہو چکے ہیں۔ جو چند چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، تو لیجسلیشن سب سے پہلے تو ہم نے لیجسلیشن کروائی، ہمارے پاس سمن کے اختیارات نہیں تھے، ہم نے سمن کے اختیارات جو ہیں اس میں کروائے، آربیٹریشن کے اختیارات کروائے، پھر ہمارے پاس ڈیسیجن کا کوئی ایسے پاور نہیں تھی کہ ڈیسیجن کر سکیں، تو پھر ہم نے اس میں ڈیسیجن میکنگ کے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے پھر ڈیسیجن کی اس کے بھی اختیارات لیے، اور سب جوڈیشیس اختیارات بھی ہم نے لیے کہ اگر معاملہ
کمیشن میں ہے تو جب تک کمیشن ڈیسائیڈ نہیں کرتا کوئی بھی پارٹی جو ہے کورٹ نہیں جا سکتی. تو یہ لینتھی پروسیجر تھا. کسی بھی ادارے کا قانون جب آپ نے بنانا ہے تو وہ ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے. ہمیں 15 ماہ لگے اس قانون کو پاس کروانے میں, لیکن وہ 15 ماہ بھی ہم خاموش نہیں بیٹھے رہے کہ ہم نے اوورسیز کو ریلیف نہیں دی. ہم نے 7 اپنی ڈسٹرکٹ کمیٹیز فنکشنل کی, کیونکہ پہلے ایکٹ میں یہ تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں ہماری وہ کیسز سن سکتے تھے اور ہیڈ آفس کے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں تھے. پھر یہ تھا کہ ہم جتنے بھی اداروں کو لکھیں گے کیسز اپنے بھیجیں گے وہ پابند تھے کہ وہ ہمیں ریزولو کر کے جو ہیں کیسز دیں. تو ہمارا کام اصل میں جو پہلے تھا وہ جسٹ پوسٹ آفس کے ہم ان کو چیس کریں. تو ہم نے اس کو چیس بھی اس حد تک کیا کہ ہم نے اکیلے ادارے سے کوآرڈینیشن کی, ان کے سیکرٹریز سے منسٹر سے میں ملا ہوں خود جا کے. تو اس کوآرڈینیشن نے بھی ہمیں بہت سارا جو فوائد دیے. پھر ہم نے نیب سے کوآرڈینیشن کی, جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جاتے ہیں, پلاٹس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے, پیسے لے کے پوزیشن نہیں دی جاتا. پھر نیب سے ہم نے بورڈ آف ریونیو سے ہم نے کوآرڈینیشن کی, ان سے ہم نے ایم او یو سائن کیا. اسی طرح باقی اداروں سے مقصد یہ تھا کہ جو میکسیمم ریلیف دی جا سکے لوگوں کو. تو میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے 2 ایئرز میں, کیونکہ میری اپائنٹمنٹ اینڈ آف 2018 ہوئی تھی, تو آلموسٹ 2 ایئر میں جو ہم نے ایون کے بیچ میں یہ کرونا کے بھی معاملات تھے, آفیسز کا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس تھا, پبلک آفیسز بند تھے, 50% سٹاف پہ ہم کام کر رہے تھے. اس کے باوجود ہم نے 10,000 لوگوں کو ریلیف دی ہے. 10,000 کیسز ریزالو کیے ہیں. جو سابقہ کمیشن تھا انہوں نے 4.5 سالوں میں 5,200 کیسز ریزالو کیے تھے. تو اس کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ہم نے تقریباً 25 ارب روپے کی پراپرٹی ریکور کروائی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. اور اس کے علاوہ جو فیسیلیٹیشن دی ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے لوگوں کے بہت سارے شناختی کارڈ کے متعلقہ ایشوز ہوتے تھے, تو ہم نے اوورسیز کمیشن کے اندر جو ہے نادرا کا دفتر کھلوا یہاں پہ لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو تھا, کریکٹر سرٹیفکیٹس کا ایشو تھا, سیکورٹی سرٹیفکیٹس کا. تو جتنے بھی ہم نے پھر وہ کمیشن سے منظور کروایا کہ جتنے بھی پنجاب کے اندر خدمت سینٹرز ہیں پولیس کے, وہاں سے آپ کو فاسٹ ٹریک جو ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس اور جو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یہ آلموسٹ 2 دنوں میں اویلیبل ہے, پہلے جس کے لیے آپ کو سالوں ویٹ کرنا پڑا تھا. 3 چیزیں ہم نے اور اپروو کروا لی ہیں جو آن دا وے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک کا تو ہم نیکسٹ ویک کرنے جا رہے ہیں افتتاح. ہم نے ریونیو سینٹر بورڈ آف ریونیو سے مل کے ہم نے ریونیو سینٹر منظور کروا لیا ہے ادھر اوورسیز کمیشن کے اندر, کہ پورے پنجاب کے جتنے بھی اوورسیز ہیں اگر ان کو اپنی فرد چاہیے تو وہ فرد یہاں سے ایشو ہو سکے گی. ان کو کسی پٹواری تحصیلدار کے کیا وہ بیرون ملک رہ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ ان کو یہ فرد یہاں سے ایشو ہو سکے گی. تو ان کے یہ جو پٹواریوں کے اور تحصیلداروں کے پاس فردوں کے لیے لائنوں میں لگنا اور پھر رشوت خوری اور یہ وہ سارے معاملہ یہ حل ہو جائیں گے. ساتھ ہم آئی جی پنجاب سے ملے تھے. پرنسپلی انہوں نے اپروو کر دیا ہے, اس کا پیپر ورک ہو رہا ہے. ودن 2 to 3 ویکس انشاءاللہ ہم فرسٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیز پولیس سینٹر لانچ کرنے جا رہے ہیں لاہور میں, جو صرف ایک ٹرائل بیس پہ ہم لاہور میں رن کریں گے. لاہور میں کیسز بھی کافی زیادہ ہیں کہ وہ صرف اوورسیز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو. اور اس کے پیچھے لیگل بیک اپ کیا ہے, یعنی کوئی آپ نے قانون سازی کے تحت منظور نہیں, وہ ایک ہم نے ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں. اس کے انچارج تو آف کورس سی سی پی او لاہور ہی ہوں گے, اور وہ پولیس کے پورے جیسے پولیس کا سسٹم ہے اسی کے ساتھ وہ سارا کام کرے گا ڈائریکٹ آئی جی صاحب تک. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے اگر وہ سکسیسفل ہم اس میں ہو جاتے ہیں کہ لوگوں میں ہم اس کے تھرو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر جو اگلا پروجیکٹ ہے اس میں وہ پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں بائی لیجسلیشن ہم اس کو کروائیں گے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ جو آپ پہلا ماڈل پولیس اسٹیشن جہاں بنانے جا رہے ہیں اس میں کیا بیرون ملک سے بھی کوئی شخص اگر یعنی کہ وہ بیچارہ خود اکیلا وہاں پہ محنت مزدوری کر رہا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ جہاں پر زیادتی ہوتی ہے اور جو عموماً ہو جاتی ہے, تو کیا وہ وہاں سے بھی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے اگر اس کی فیملی یہاں سے اس کو انصاف نہیں مل رہا مقامی پولیس اسٹیشن میں؟ جی, یہ اس کا آف کورس ایک سیپریٹ نمبر ہوگا جو ایمرجنسی کے طور پہ یوز کیا جا سکے گا, جو ڈائریکٹ اس پولیس اسٹیشن کے اندر جو اسٹاف ہوگا اس تک پہنچے گا. تو اس فون کے ذریعے آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ لکھوا سکیں گے. اور وہ اور بھی اگر کوئی
آپ اگر پاکستان میں ہیں, لاہور میں ہیں, تو آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, اس کے لیے بھی نارمل انسیڈنٹ بھی اور ایمرجنسی بھی ایک پراپر سیپریٹ نمبر ہوگا جو ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا, جو پولیس کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا کہ اوورسیز جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا یہ نمبر ہے. ساتھ ہم نے پھر لیجسلیشن کروا رہے ہیں کورس کی جو آلموسٹ ڈن ہے. پہلے ہم نے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے مل کے نامینیٹڈ کورس بنوائی تھیں جو پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک تھی. تو ہم ابھی نیا ہم نے آرڈیننس موو کیا ہے ود دا کنسلٹ آف چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جسٹس قاسم صاحب, جو پیورلی اوورسیز کورٹ ہوں گی, اسپیشلائز اوورسیز کورٹ. ان کے ہم نے پھر آگے جو لیجسلیشن جو ہے وہ اس طرح کروائی ہے, جو بل ہم نے تیار کروایا ہے جو ابھی پنجاب اسمبلی, ہاں جو ابھی پروسیس میں ہے, ابھی پاس نہیں ہوا, ان دا پروسیس. اس میں یہ کورس ای کورس ہوں گی, آپ باہر سے بیٹھے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا پورے کیس کی کاروائی بھی سن سکیں گے اور اپنے کیس کی کاروائی میں شامل بھی ہو سکیں گے, اور اپنا بیان بھی ریکارڈ. اور اس میں ججز عدالت میں ویڈیو لنک کا نہیں ججز یعنی کہ عدلیہ ہی فراہم کریں, عدلیہ ہی, ہاں جی ہوگی. سیکنڈلی یہ ای فائلنگ ہم نے لانچ کی ہے جو نئے اس ٹیئرز میں. ای فائلنگ کے ذریعے آپ کو اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے نا, تو آپ اپنے اسی ملک سے اس کو نوٹرائز کروا کے سبمٹ کر سکیں گے کہ آپ کو پاکستان کا, اگر آپ باہر بیٹھے پورا کیس لڑنا چاہتے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں, وہاں سے آپ نوٹرائز کر کے وہ ڈاکومنٹ جو ہے ای فائلنگ کے تھرو سبمٹ کر سکیں گے. پھر اس کا ٹائم ہم نے ایک ٹائم فریم رکھ دیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہر صورت وہ فیصلے ہوں گے. اور اس میں جو ہے جو سول کورٹ ہے وہ جو آپ کی جو جدھر آپ کریں گے پہلا کیس, اور اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں ہی ہم نے رکھی ہے کہ وہ جو اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے وہ جلدی جو ہے اس کو. چوہدری صاحب ایک اور بڑی پرابلم ہے, اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جائیداد خریدتے ہیں, ان جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, ان کو کرائے بھی ادا نہیں کیے جاتے, اور وہ کیسز اشروں سے کورٹس میں یعنی کہ پینڈنگ ہے. تو اس کے حوالے سے بھی یہ ای کورٹس کام کر سکیں گی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کو کیونکہ لا کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس کو اس پہ کام بھی نہیں کرتے یا اس میں پڑھتے نہیں ہیں. یہ جو ٹیننٹس کا لا ہے یہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے, 6 منتھ کے اندر ہر صورت وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر میں آپ کے پروگرام میں ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی اوورسیز کی پراپرٹی پہ کسی ٹیننٹ نے قبضہ کیا ہوا تو فوراً جو ہے وہ جو ٹیننسی ایکٹ ہے اس کے تھرو آپ کورٹ میں جائیں تو 3-4 ماہ میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اور ہاں جب ہماری کورٹس فنکشنل ہو گئی اس میں تو آپ کسی قسم کا بھی آپ کا اوورسیز کا جو ایشو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے گا. ساتھ ساتھ ہمارا کمیشن بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے کمیشن میں بھی لے آئیں, وہاں بھی ایوری 2 ویک بعد ہر ڈسٹرکٹ میں ہیئرنگز ہوتی ہیں, اس طرح کے معاملات وہاں بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں. مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ کمیشن جو بیرون ملک مسائل وہ فیس کرتے ہیں اپنے کونسل خانوں میں, اپنے سفارت خانوں میں, کیونکہ میں خود رہا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی بڑی لمبی لائنز لگتی ہیں, اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ رینیو کروانا ہے یا اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے یا بچوں کا, اس میں بھی ان کی کوئی مدد فراہم کر سکتا ہے, یا وہاں پر ان کی ویسے ہی وہ جو ایک ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ویسے ہی چلتے رہے گی مشقت, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری وسیم اختر رامے. ان سے ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں کیا ان کے حل کے لیے واقعی حکومت کام کر رہی ہے. تو یہ سب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو بیرون ملک ہمیں سفارت خانوں میں ایک ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے, میں آپ کو صرف دبئی کے کونسل خانے کا بتاتا ہوں کہ وہاں پہ انڈین کونسل خانہ اور پاکستانی کونسل خانہ تقریباً قریب ہے. وہاں پہ باکس میں ڈراپ کرنے کی صورت موجود ہے کہ کوئی بھی انڈین اپنے جاب سے نکلے اور اس میں اپنے کاغذات, اپنا پاسپورٹ, اپنا جو بھی وہ بنوانا چاہتا ہے اس باکس میں ڈراپ کر دے. جو ان کا کونسل خانہ ہے وہ اس کو خود ہی کرا کر ان کے گھر تک پہنچائے گا یا ان کے آفس جو بھی ایڈریس دیا. ہمارے پاکستانی کونسل خانے میں لائنیں لگتی ہیں, صبح سے لوگ آتے ہیں. اب کچھ لوگ وہاں سے دبئی سے دور شارجہ سے آیا ہے, کوئی راس الخیمہ سے آیا ہے, اس میں بھی کوئی آپ سے اگر وہ اپروچ کریں تو مدد کر سکتے ہیں؟ جی آف کورس, ہم جتنی بھی اوورسیز کو, ہمارا کام ہی اوورسیز کو ریلیف فراہم کرنا ہے. تو ایک تو میں بتاتا چلوں کہ ہماری پورے دنیا میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کے انڈر ایڈوائزری کونسل ایک آتی ہے جو ہم کسی بھی ملک میں انسٹال کر سکتے ہیں. تو جہاں جہاں ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں, جہاں زیادہ پاکستانی ہیں, جہاں اس طرح کے ایشوز ہیں, وہاں ہم ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ لگاتے ہیں. اور وہ ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ ایمبیسی کے لائزون کے ساتھ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ 60
7 میجر کنٹریز جو ہیں وہ خود وزٹ کیے ہیں. ساتھ ہمارے گورنر صاحب بھی جو اوورسیز پاکستانی کمیشن کے ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے, اور سابقہ چیف جسٹس شمیم صاحب بھی ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے. تو ہم نے مختلف ملکوں کی ایمبیسیز میں جا کے خود لوگوں کے مسائل سنے, کیونکہ گورنر صاحب بھی ساتھ تھے اور چیف جسٹس صاحب بھی ساتھ تھے. تو ایمبیسڈرز کو پابند کروایا کہ وہ ویک میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اوپن, جو کھلی کچہری جس طرح بولتے ہیں, کہ وہ ایک ٹائم فریم فکس کریں جہاں کوئی بھی آ کے ڈائریکٹ ایمبیسڈر سے مل سکتا ہے. تو جتنی بھی اوورسیز کو ریلیف دی جا سکتی ہے اس کے لیے ہم کوشاں ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن رات ہم کوشاں رہیں. اچھا, وزیر اعظم نے پیچھے ایک ایکشن بھی لیا سعودی عرب میں, جو ہمارے سفیر ہیں ان کے خلاف کمپلینٹس بہت زیادہ. تو اور یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے وزیر اعظم کا کہ اگر بیرون ملک کوئی بھی سفیر یا کوئی بھی آفیسر اپنا کام نہیں کر رہا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ تمام آفیسز بناتے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فیسلٹیز کے لیے, کہ اگر نادرا میں انہوں نے کارڈ بنانا ہے تو یہاں ہیں, ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ. ان کے اہل خانہ جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں اور اہل خانہ پاکستان میں مقیم ہے, وہ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ادارہ جو ہے وہ بائی ایکٹ کام کر رہا ہے. بائی ایکٹ جو اوورسیز کی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بین ملک ورک ویزے پہ ہیں یا آپ کسی اور ملک کے نیشنل ہیں اور آپ کا کوئی گریوینس پنجاب کے اندر ہے تو وہ ہم حل کرتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ جسٹس جواز صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے اوورسیز کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اوورسیز کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو مطلب کہ صرف اوورسیز کی وجہ سے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف ہو. اس ادارے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اوورسیز ہیں اور وہ یہاں آ نہیں سکتے تو ان کو یہاں آئے بغیر ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں. تو ون ونڈو آپریشن کے تحت ہم کام کرتے ہیں. جہاں تک رشتہ داروں کا معاملہ ہے, رشتہ داروں کے معاملات میں ہم ڈائریکٹ تو انوالو نہیں ہوتے, لیکن اگر کہ کسی اوورسیز نے پیسے بھیج کے ادھر کو کام کیا ہے جو رشتہ داروں کے سپرد ہے, جس میں ان کی وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جن کا لنک کلیئرلی اوورسیز کیٹیگری میں آتا ہو تو وہ ہم ٹیک آن کرتے ہیں. اچھا صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہم اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ان کو ایک شکار سمجھتے ہیں. مجھے تو خود کئی بار پاکستان کا اتفاق ہوا, کسٹمز والوں کا رویہ آپ دیکھ لیں, امیگریشن پہ جو رویہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو تو چھوڑیں, ایئرپورٹ پہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی یہ شاید سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوٹ مار کر کے آئیں, اور وہ جو ان کا رینٹ ہے وہ بھی وہ جس ملک سے آئے ہیں اس کی کرنسی میں ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے کہ یہ جو آئے ہیں, جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم اپنے انتخابی منشور میں تقریر کرتے تھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کی عزت ہوگی, ان کی تکریم کی جائے گی, ان کو پراپر رسپیکٹ دی جائے گی, اس سلسلے میں بھی کوئی کام کیا؟ جی, ایک تو میں کہتا چلوں کہ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ڈنائی نہیں کروں گا, اور ہماری گورنمنٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں. ہم دن رات کوشش بھی کرتے ہیں, جتنے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ حل بھی کرتے ہیں. فار سم ریزن جو ایئرپورٹس پہ لوگ ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اور ہمارے معاشرے میں ایک کلپریٹ سسٹم ہے جو کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی جگہ موجود ہے, تو وہ اپنا وہ کردار ادا کرنے سے باز نہیں آتے. لیکن اس کے لیے ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے فیڈرل جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کہ ہمیں جتنے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں پنجاب میں وہاں اپنا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا کاؤنٹر جو ہے ہمارا ہو, جو کسی کو بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ وہیں اس کو سن کے اس کو ریزالو کروایا جا سکے. وہ ریکویسٹ ہم نے بھیجی ہوئی ہے منسٹری میں اوپر, انشاءاللہ میری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, وہ آلموسٹ فائنل ہے. اسپیس کا ایشو ہے کہ اوبیسلی ایئرپورٹ پہ پہلے بھی باقی ایجنسیز کے بھی کاؤنٹر ہوتے ہیں, تو وہ ہوپ فلی کہ ہم 1-2 ماہ تک وہ کروا جائیں گے. اس کے بعد ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک جو میرا ادارہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر ہوگا کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی بھی پریشان کر رہا ہے, کوئی ایف آئی ہے, امیگریشن ہے, کوئی ٹیکسی والا ہے, کوئی بھی آپ فوری ادھر جو ہے ہم سے رابطہ کر سکیں گے. اور ہمارا لائزون ہوگا جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے, جو ڈائریکٹ ہم ان کو لوگ میں لے کے اس طرح کے مسائل کے سدباب کر سکیں گے. اچھا جوئی صاحب, یہ بتائیں کہ اوورسیز آپ بائی لیگل آپ کہتے ہیں جو اوورسیز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, لیکن ہمارے میں جب خود بھی رہا باہر تو ہمارے تو وہاں پہ ہزاروں صرف دبئی میں لوگ جو تھے وہ انلیگلی وہاں پہنچتے تھے, اور زیادہ تر ان کی تعداد ہوتی تھی ساؤتھ پنجاب سے, اور انلیگلی وہاں پہ رہتے تھے, لیکن ریمیٹنس تو وہ پاکستان ہی بھیجتے تھے, اور پاکستان کی ترقی میں تو وہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں.
مجھے وہاں اتفاق ہوا بنگلہ دیشی سفارت خانے کا پورا سسٹم دیکھنے کا. تو مجھے ایک پاکستانی جو ہمارے تھے اس کا وہ بلیک لسٹ سے نام نکلوانا تھا, تو مجھے ان کے امیگریشن میں بار بار جانا پڑتا تھا. تو مجھے اماراتی امیگریشن آفیسر نے شکایت کی کہ پاکستانی سفارت خانے والے تو بہت تعاون کرتے ہیں, ہم کسی بھی انلیگل پاکستانی کو پکڑ کے ان کو دیں, وہ فوراً اس کا وہ پیپر بناتے ہیں اور اس کو پاکستان ڈپورٹ کروا دیتے ہیں. لیکن بنگلہ دیشی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی انلیگل بنگلہ دیشی کو پکڑ کر ان کے حوالے کریں تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی شہری نہیں ہے. تو ان کے لیگل میں ایسی کوئی پروویژن نہیں کہ اس کو مستقل جیل میں رکھا جا سکے. اگر اس کی نیشنلٹی کلیئر نہیں ہے تو اس لیے پھر ان کو ایک حد تک باہر چھوڑنا پڑتا تھا کہ وہ کام کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں. یہ ایک طرح تو آپ دیکھیں تو وہ اپنی جو ریمیٹنس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں بنگلہ دیش والے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے, لیکن جو انلیگل پاکستانی وہاں پہ مقیم ہیں ان کی قانونی امداد کے لیے بھی اوورسیز پاکستانی جو آپ کا کمیشن ہے کوئی سفارت خانوں سے رابطے میں رہتا ہے کہ ان کو اگر وہاں پہ لیگل ہونا پڑے وہ کوئی ان کو ہیلپ اپنے سفارت خانے سے چاہیے ہو یا کبھی ایمرجنسی واپس آنا ہو. جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی, میں گورنمنٹ کے ادارے کا ہیڈ ہوں تو میں کبھی بھی جو کوئی بھی غیر قانونی قدم ہے اس کی حمایت نہیں کروں گا. لیکن اگر غلطی سے کوئی چلا گیا تو اس کی مدد چلا جائے تو ہمارا بہت سارے ملک, جتنے بھی ملک جن میں پاکستانی سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں وہاں پہ این جی اوز موجود ہیں, فاؤنڈیشنز موجود ہیں, پرائیویٹ فاؤنڈیشنز جو اس طرح کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرتی ہیں. اور ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کو ہم ری ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس پہ ہم نے جتنی بھی یہ اس طرح کی تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں باہر کے ملکوں میں جہاں پاکستانی ہیں ان کا سب کا ڈیٹا اس پہ ڈال رہے ہیں اور ہم خود بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں. اور آف کورس اب اگر کسی نے پاکستان واپس آنا ہے تو اس کا وہ تو ایک قانونی کام ہے کہ وہ غیر قانونی چلا تو گیا ہے لیکن وہ واپس آ کے قانونی کام کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں معاملات جو ہے فراہم کرتے ہیں, ایمبیسیز سے بھی رابطہ کرتے ہیں, ان کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ بھی ان کے تیار کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو سب سے وہ پھر گھوم پھر کے بات وہی آ جاتی ہے کہ میری تو سب سے یہی ریکویسٹ بھی ہے اور منت بھی ہے کہ اگر آپ نے بیرون ملک جاب کے لیے جانا ہے تو گورنمنٹ بھی جو اپرچونیٹیز اویل کرتی ہیں ان کے تھرو جو ہے آپ جائیں. آپ لیگل ہوں گے تو آپ کے پاس اس ملک میں رہنے کے بھی لیگل رائٹ ہوں گے. آپ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں تو اس ملک کی جو فیسلٹیز ہیں اس پہ بھی آپ کا رائٹ ہوگا, جیسے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں یا کوئی اور ہیں. تو اس طرح لیگل جا کے اگر آپ خدا نہ خاصہ بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, ایک تو آپ کم پیسوں پہ جاب کریں گے اور بیمار ہو گئے تو آپ کا والی وارث نہیں ہوگا. تو کوشش کریں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ باہر جانے کے خواہش مند ہیں تو لیگل ویز جو ہیں وہ استعمال کریں. اور آج کل تو پوری دنیا میں ایک سسٹم نیا ڈیولپ ہو گیا ہے, جو اسکلڈ ہیں لوگ ان کو تو دنیا کا ہر ملک لینا چاہتا ہے. تو اگر آپ جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں اگر وہ باہر جانے کے خواہش مند ہیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. وہ اپنا ہنر سیکھ کے اگر وہ ہنر سیکھ لیں گے تو اسکلڈ ہیں تو وہ کہیں بھی امیگریشن کے اتنے رولز ہیں, جیسے آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ میں ٹیئر 2 ہے, امریکہ میں ہے, رومینیا ہے, مالٹا میں ہے, کہ آپ اگر سرٹن لیول کے کوالیفائڈ ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ امیگریشن دیتے ہیں جو آپ کا ریزیڈنٹ ویزا ہے اور 2 سال کے بعد وہ 3 سال کے بعد پاسپورٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, آپ اپنی فیملی کو بھی لے جا سکتا ہے. اچھا صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ اس وقت موجود نہیں ہے, یہ میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, اور اگرچہ میرا میڈیا سے تعلق ہے کہ کون کون سے ملک میں کون کون سے اسکلڈ ویزے جو ہیں وہ اوپن ہیں, کھلے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی آپ نہیں سمجھتے کہ اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے یا پنجاب کی جانب سے ایک خدمت ہوگی کہ ہمارے لوگ جو لاکھوں روپے ان انسانی اسمگلرز کو دے کر جاتے ہیں, جو تو بائی ایئر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کم از کم محفوظ ہے, لیکن جو لانچ کے ذریعے, شپ کے ذریعے یا کنٹینرز میں بھر کر یہ جو ایک ڈنکی جس کو ایف آئی اے والے بولتے ہیں, یہ پہلے ایران کے بارڈر سے پھر وہاں سے ٹرکی اور پھر ٹرکی سے یونان اور وہاں سے پھر لانچ کے ذریعے یورپ انٹر ہوتے ہیں, تو ان میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو کیا ایسا کوئی آگے پائپ لائن میں ادارہ یا کوئی آپ کا ہے موجود کہ اس طرح لوگوں کو اویئرنیس دی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ آپ کو پتا پاکستان کی معاشی حالت تو آپ کے سامنے ہے اور جو لوگ باہر جاتے ہیں آپ ان کی معاشی حالت بھی آپ کے سامنے ہے کہ چند ہی سال میں کتنا فرق آ جاتا ہے. تو کیا ایسا بھی پروگرام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے گی؟ جی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہماری جو اوورسیز امپلائمنٹ کی منسٹری ہے
وہ بھی مختلف ملکوں سے وہ روابط میں ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں لیبر کے ویزیز جو ہیں وہ ویزاز ایشو ہو سکے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے پرائم منسٹر ٹاسک فورس فار اوورسیز امپلائمنٹ اینڈ ویلفیئر. تو اس میں سارے اداروں کے فیڈرل سیکٹری موجود ہیں, اس میں ٹیپٹا بھی موجود ہے, اس میں نیوٹیک بھی موجود ہے, اس میں ایم او ایف بھی, اوورسیز منسٹری بھی, اور پنجاب سے اوبیسلی میں اوورسیز کو ہیڈ کرتا ہوں تو میں بھی اس جو ہے اتھارٹی کا جو ڈائریکٹر ہوں. تو اس میں ہماری کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں ہم دن رات یہی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اوورسیز جو جاتے ہیں ان کو ٹرین کیا جا سکے. اس لیے اس میں ٹیپٹا بھی موجود تھا کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے تھرو جو ہے لوگوں کو اسکلڈ کیا جا سکے. اس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی وہ اوبیسلی وہ ساتھ جو اوورسیز امپلائمنٹ منسٹری کی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہاں جی, اور جو ڈیسیجنز ہم نے وہاں لیکن گراس روٹ لیول پہ کیسے پہنچا ہے؟ اب ویب سائٹ پہ تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. ہاں جی, گراس روٹ لیول پہ پھر یہی ہے کہ ایک تو جب بھی وہ ادھر جابس آتی ہیں تو ایڈورٹائز کی جاتی ہیں سوشل میڈیا میں بھی, نیوز پیپرز پہ بھی, میڈیا میں بھی وہ ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. اور ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے سسٹم ختم کر دیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایجنٹ بیٹھا ہوتا تھا, اس کا آگے ایک سب ایجنٹ ہوتا تھا, وہ بھی پیسے لیتا تھا, سب ایجنٹ بھی پیسے لیتا تھا, پھر جا کے کہیں ایجنسی آتی تھی. تو ہم نے یہ سب ایجنٹ اور ایجنٹوں والا سسٹم ختم کر دیا ہے. جو ویزاز ہیں صرف سرٹیفائڈ جو ہماری ایجنسیز ہوں گی, لائسنس ہولڈر ہوں گے اوورسیز امپلائمنٹ کے, ان کو ہی ایشو کیے جائیں گے اور وہ سب لیٹ نہیں کر سکیں گے. اور جو پھر ہم نے ایک یہ کیا ہے کہ جو کیٹیگرائز کیے ہیں کہ ہم نے ٹیکنیکل لوگ لے کے جانے ہیں. ایک تو وہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے متعلقہ ہوں گے, جو جن کے سرٹیفکیٹس ویریفائڈ ہوں گے انٹرنیشنلی, کے بہت سارے جو ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں مطلب کہ وہ یوزلیس ہیں, ان کو نہیں مانتے. تو ہم نے اس کو یوزفل کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹریننگ پروگرام جو ہم نے لانچ کیا ہے کہ وہ ٹریننگ پروگرام ہے وہ آگے لنک ہے ان ایجنسی سے جو سرٹیفائڈ کرتی ہیں کہ یہ بندے کی جو ڈگری ہے یہ ویلڈ ہے دوسرے ملک کے لیے. تو وہاں وہ شارٹ ٹریننگ پروگرامز کا بھی ارینج ہے اس میں, جو ہم نے سارا یہ پلان کیا ہے. اس پہ کام ہم مسلسل کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا شوئی صاحب, کووڈ-19 میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں, لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد شوئی صاحب سے جانیں گے کہ جو کووڈ-19 میں پاکستانی بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں چودھری وسیم اختر. ان سے ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پہ. شوئی صاحب, کووڈ-19 میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کافی مسائل کا شکار رہے. ابھی تک ہمیں جو برطانیہ ہے اس نے ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے کوارنٹائن ہونا پڑتا ہے اور اس پر بڑے اچھی خاصی اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے. اس طرح کے مسائل میں یعنی اگر وہاں پہ کوئی پھنس گیا اس کا واپس آنا, یا یہاں پہ کوئی اگر پھنس گیا اس کا واپس جانا, خصوصاً گلف کے جو کنٹریز ہیں اس میں پیچھے بڑی پرابلمز رہی کہ ویزے انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ اس ڈیٹ سے پہلے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ پہنچے. تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ اپنے فارن منسٹری کے ذریعے ان کے لیے مدد کرتے ہیں یا وہ بیچارے خود ہی اپنے اوپر یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں؟ جی, بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں جی, پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی ہے. پاکستان تو ایک چھوٹا سا ترقی پذیر ملک ہے, اس نے جو دنیا کے طاقتور ترین ملک ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور وہ کہیں ورسٹ حالات سے گزرے ہیں. پاکستان پہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم نے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے جو ملک میں جس طرح کے شارٹ لاک ڈاؤنز اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز اس کو کنٹرول میں رکھ کے کہ ہماری معیشت بھی جو ہے وہ بہت خراب نہ ہو اور لوگوں کی زندگیاں بھی بچائی جا سکیں. تو ہماری جو کورونا کے لیے ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو تو ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا گیا ہے. ابھی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں, ہمارے نیبرنگ کنٹری دیکھ لیں جہاں ڈیلی مطلب کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں اور 4 سے 5 ہزار ڈیتھس ہو رہی ہیں. جہاں تک مسائل کا ایشو ہے تو ہر ملک کی, جب دیکھیں ہر ملک نے اپنے عوام کی بہتری کے لیے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے اگر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے کہ کس کو انہوں نے پاکستان میں آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا, تو وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوتے ہوئے وہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں.
اسی طرح دوسرے ملک بھی اپنے عوام کی جو ہے وہ بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لیتے ہیں، تو ان کو فالو کرنا چاہیے ضرور. لیکن ہاں جو کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے پاکستان نے جب ہم نے لوگوں کو کوارنٹائن کا کہا تھا تو ہم نے ساتھ کوارنٹائن اویلیبل کیے تھے، سرکاری کوارنٹائن بھی. پرائیویٹ آپ کی چوائس تھی کہ آپ پرائیویٹ پیسے بھر کے رہنا چاہیں یا سرکاری میں جا سکیں. باہر کے ملکوں میں یہ نہیں تھا. ہمیں انگلینڈ سے بہت زیادہ لوگوں کی کالز آ رہی تھی کہ وہاں انہوں نے بہت مہنگا پیکج رکھا ہوا تھا، کچھ 1700 پاؤنڈ لے رہے تھے کوارنٹائن کے، جس میں ہوٹل. تو وہاں ہم نے جتنے بھی ہمارے کو 16 کے قریب ایم پیز ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہمارے جو لارڈز ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا، اپنے میئر سے رابطہ کیا کہ آپ اسمبلی میں شور مچائیں کہ اگر پاکستان جیسا ایک ترقی پذیر ملک جو اپنے عوام کے لوگوں کو ایک فیسلٹی جو فری کوارنٹائن کی دے سکتا ہے تو یو کے کو بھی دینی چاہیے. تو جہاں مورل ہیلپ چاہیے مطلب ہوتی ہے یا جو بھی ہم کو وہ کوشش ہم جاری رکھتے ہیں. پھر ہم نے جو لوکل این جی اوز تھی جتنی بھی، ان سے بھی رابطہ کیا جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. ہم نے جو کوارنٹائن سینٹرز میں وہاں کھانا پہنچانے کے انتظامات یو کے میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی کروائے. جو جہاں تک مدد قانون کے اندر رہ کے جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے وہ کرتے ہیں ہم. اچھا، ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فیس کرنا پڑا کہ کووڈ کی وجہ سے گلف میں خصوصاً کافی جابز ختم ہوئی اور کافی پاکستانی بے روزگار ہو کر پاکستان واپس آئے. تو کیا ہمارے اوورسیز جو ہمارا کمیشن ہے پاکستانیز کا، اس نے ان کی کوئی ہیلپ کے لیے قدم اٹھایا، کوئی حکومت سے بات کی، کوئی سوشل ویلفیئر سے کسی طرح ان کی کوئی مدد کی جا سکے؟ دیکھیں جی، اس چیز میں بالکل آپ سے مطلب کہ ایگری کرتا ہوں کہ جتنے بھی جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے جو بھی جاب لیس لوگ ہوئے ہیں یا بزنسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف پیکیج دیا ہے کہ وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو سکیں. اور سم ہاؤ ہماری ایک مطلب کہ جو لیبر ہے ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اسپیشلی گلف میں اور سعودی عربیہ میں جو سب سے بڑی لیبر انڈسٹری پاکستان، سب سے پیسے وہیں سے یا وہاں سے آتا ہے. تو وہ چھوٹی جابز والے لوگ ہیں، جب جاب چھوڑ کے آئے ہیں تو ہم نے باقاعدہ جو ہماری یہ امپلائمنٹ فورس کی جو ہے کمیٹی، اس میں یہ سارا ڈسکس ہوا تھا ان کو ری ایلوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی جابز کا، ان کی فیملیز کا. تو اس میں کوئی واضح میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت زیادہ پروگرس کی ہے، لیکن ہم نے جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کو ٹیکس میں ریلیف دے کے، ٹیکس ہم جیسے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس کو ایک بڑی دے کے، پیکج دے کے، تو چیزوں کو دوبارہ پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش ہم مسلسل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. شاہد صاحب، اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو صرف یہ فیل کروانے کے لیے کہ ہم آپ کی خدمات کے معترف ہیں، کیا کوئی ایسا بھی منصوبہ زیر غور ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کے بچوں کو تھوڑا سا فیور دی جائے؟ میرٹ کے، میں یہ نہیں کہتا میرٹ پہ تو سب آتے ہیں، لیکن وہ جو خدمات وہاں پہ انجام دے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح توجہ تو نہیں دے سکتے اپنے بچوں پر جس طرح آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کر دے سکتے ہیں. تو کیا ایسا بھی کوئی منصوبہ زیر غور ہے کہ ان کی اگر میڈیکل کالج ہے تو وہاں پہ سیٹس ہوں، اگر انجینئرنگ یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ سیٹس ہوں، یا کوئی اور پروفیشن ان کا بچہ تو وہاں پہ کچھ سیٹس مختص کی جائیں اور جن میں ان کی خدمات کے سلسلے میں بنے وہاں پہ بھی میرٹ کہ اگر ان میں جو بچے میرٹ میں اوپر ہیں وہ اس میں داخلے لے سکیں؟ جی، میں ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں خود ایک اوورسیز ہوں، میں برٹش نیشنل ہوں اور میں اوورسیز کا نمائندہ ہوں. میری ہر جگہ گورنمنٹ لیول پہ ہر ادارے سے ہمیشہ جنگ رہتی ہے کہ اوورسیز کو جتنی بھی ریلیف ہم دے سکیں. ہم نے ایجوکیشن میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن ہے جو ہم آپ کو دے دیں گے. ہم نے یہ کوٹا آلریڈی کوٹے منظور کروائے ہوئے ہیں، میڈیکل میں بھی 2% کا کوٹا جو ہے ہم نے منظور کروایا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ اس کا ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. ہم وہ میرے اپنی ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. جو جہاں جہاں بھی ہم سے کیا جا سک رہا ہے ہم نے وہ کیا ہوا ہے. سم ہاؤ وجہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی یہ ہوئے ہیں کام، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کی بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکی. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ادارے کا کوئی پبلسٹی بجٹ نہیں ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پبلسائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسا فنڈز نہیں ہے کہ اس کو پبلسائز کر سکیں. اس کے باوجود بھی ہماری جو اپنی سوشل میڈیا ہے، ہماری جو انفارمیشن کی ٹیم ہے، وہ گاہے بگاہے، پھر میں نے بہت سارے روڈ شوز کیے ہیں باہر کے ملکوں میں، پاکستان کے اندر بھی ہم نے سیمینارز کیے ہیں. لوگوں تک نیوز کے ذریعے بھی جتنی اویئرنیس پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو
بتاتا چلوں کہ ہم جو ایک نیا جو 28 کو انشاءاللہ ہم شاید اس کا لانچ کریں کہ ہم جو جتنا بھی اوورسیز کمیشن ہے اس کو ہم ایپ پہ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک. ایپ ہماری بن گئی ہے, اس کا ٹرائل چل رہا ہے, تو سارا یہ پوری دنیا ایپ کے تھرو ہم سے کنیکٹڈ ہوگی. اور اس میں جو سب سے بڑی ایک تو فیسلٹیز ہم دینے جا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اس ایپ پہ پورے پنجاب کی ہر رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ لیگل اور انلیگل سوسائٹی کی انفارمیشن اویلیبل ہوگی کہ آپ باہر بیٹھے کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہو, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جس سوسائٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, نہیں رجسٹرڈ ہے, لیگل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم جو بیڈ ریپیوٹیڈ سوسائٹیز ہوں گی, جو نیب کے اندر جن کے کیسز چل رہے ہوں گے, ان کی انفارمیشن بھی موجود ہے. باہر بیٹھے یہ ساری سرچز آپ نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ ہم ایک کنسلٹنسی یونٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے لگے ہیں. فون نمبر اسی ایپ کے تھرو لنکڈ ہوگا تو ادھر سے آپ ڈائریکٹ کال کر سکیں گے. وہ آگے مزید آپ کو کہ آپ اگر سوسائٹی جیسے بحریہ ٹاؤن ہے تو اس کے ABC 3 فیزز اپرووڈ ہیں. سوسائٹیز کرتی یہ ہیں کہ 2 فیز اپرووڈ کروا لیے, بعد اس کا سرٹیفکیٹ لگا دیا اور 10 فیزز آگے بیچ دیے, اور بعد میں وہاں ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ جو کنسلٹنسی فرم ہوگی ان کے پاس وہ مزید آگے اس کو اگر وہ کسی سوسائٹی کے متعلق انفارمیشن مزید چاہتے ہیں تو اگر وہ ویب سائٹ وہ ہماری ویب سائٹ پہ نہیں اویلیبل ہوگی تو ہمارے جو انڈیویجولس جہاں بیٹھے ہوں گے وہ ڈگ آؤٹ کر کے آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. تو اس کا مقصد ہے یہ ہے کہ لوگوں کو میکسیمم سیکیور کیا جا سکے کہ وہ کسی ایسی چیز میں ہی نہ پڑیں جہاں اس طرح کے وہ بعد میں مسائل کا شکار ہوں. اور اگر وہ مسائل کا کسی طرح شکار ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ادارہ آپ کو پتا ہے کہ کام کر رہا ہے, ان کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ 2% کوٹا, تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت لاہور میں جو میڈیکل کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, اس طرح انجینئرنگ یا اسی طرح دوسرے پروفیشنز ہیں, اس میں اوورسیز کے لیے 2% کوٹا موجود ہے, اور وہ میرٹ پہ جو بچے اوپر آئیں گے اوورسیز پاکستانیز کے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ہم آپ کو وہ نوٹیفیکیشن دے دیں گے. وہ 2% میرے خیال میں میڈیکل کا 2% ہے. وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی چیف سیکرٹری صاحب کے انڈر, اس میں سارے جتنے میجر سیکرٹریز تھے, ایجوکیشن بھی تھی, تو وہاں وہ پریزنٹ ہم نے کیا تھا. تو ان کا جو ایجنڈا تھا مین, اس میں یہ جو چیزیں اپروو ہوئی تھیں اس میں وہ ہمارے پاس وہ سارا ہے. وہ کچھ اداروں میں 5% تک بھی ہے. تو ساری ڈیٹیل آپ کو دے دیتے ہیں, آپ بھی شیئر کریں لوگوں سے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے. اچھا چوہدری صاحب, یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی وہاں سے پیک اپ کر کے یعنی کہ آنا چاہتا ہے, اور عموماً یہ گلف میں یہ صورتحال ہوتی ہے, ویسٹ میں تو پیک اپ کا کوئی سوال نہیں. اگر آپ وہاں پہ آپ کو لیگل پیپرز مل چکے ہیں, پاسپورٹ یا لینڈنگ پیپر یا جو بھی ان کا ہے, تو پھر وہاں سے واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ جیسے گلف میں لوگ ساری زندگی گزار کر پھر اپنی ساری جمع پونجی لے کے آتے ہیں, تو ان کی بڑی شکایات ہیں, ان کو یہاں فراڈ کے ذریعے لوٹ لیا جاتا ہے. ان کے حوالے سے بھی کوئی ہمارے کمیشن میں ایسی پروویژن کہ وہ آئیں تو ان کو گائیڈ کیا جا سکے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی یہ ساری ویب سائٹ پہ آپ ڈال دیتے ہیں, یہاں پہ آگے وہ پھنستے ہیں عموماً کاروبار کے چکر میں ہے کہ کسی کو انویسٹمنٹ دی اور اس کے بعد وہ پیسے چلے گئے. اس طرح کی بھی کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں آپ کو, اور اس کا بھی کوئی حل؟ جی بہت ساری شکایتیں ہیں, اور ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس قدر کرونک ہوتی ہیں کہ آپ 1000 کوشش کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں کر سکے. اس میں اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی فیملی کو فل پاور آف اٹارنی دے دیا ہے کہ جی میری جو زمین جائیداد ہے اس کو آپ دیکھ بھال کر سکتے ہیں, بیچ کر سکتے ہیں, وہ فیملی والے بیچ کے خود ہضم کر جاتے ہیں, کل کو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی وہ ہماری فیملی نے. آپ نے اگر خود اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو پکڑا دیے تو اس میں کوئی ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ میں نے جی بڑے بھائی کو پیسے بھیجے تھے جی وہ پراپرٹی لے کے میرے نام کروا دیں, تو اس نے اپنے نام کروا لی ہے. تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو میرے جو اوورسیز بھائی ہیں یا جو بھی موو ہوتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنوں پہ اعتبار کریں, اچھی بات ہے, لیکن اپنے ہاتھ نہ کاٹیں. اگر وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر بھی اگر کس طرح کے معاملات ہو جائیں تو وہ ہم عدالت کے تھرو وہ کیس اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اگر پیسے بھائی نے بھیجے ہیں تو اس کا کوئی اگر تو وہ تحفے کا کوئی اگریمنٹ ہے تو ٹھیک ہے, اگر تحفے کا اگریمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی امانت بنتی ہے, تو وہ امانت کے قانون کے تحت بھی ڈیل کرتے ہیں. ہم میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات میں ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں ان کی جو غلطی اس طرح کی ہوتی ہے جو ناقابل تلافی ہوتی ہے. تو یہ جتنی آگے ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں, جیسے یہ ایپ لانچ کر رہے ہیں اور انفارمیشن, یہ ساری چیزیں ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اویئر کیا جا سکے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے زمانہ اس طرح کا نہیں رہا.
آپ قاعدے قانون کے مطابق چلیں. اگر آپ 2 کروڑ کی پراپرٹی ادھر خرید رہے ہیں تو آپ 1 لاکھ کا ٹکٹ نہیں اس کے لیے یوز کر سکتے, رادر دین وہ کسی کو پاپا بھیجیں اور کسی کو پیسے بھیجیں. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, جو سب سے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ چودھری وسیم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, پاکستان کے معاشی حالات جس طرح دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, ہماری معیشت سکڑ رہی ہے, اس میں یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز وہاں سے جتنی زیادہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, یعنی کہ اس سال اب تک ریکارڈ ریمیٹنسز آ چکی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ان کو وہ سہولیات یہاں پہ فراہم کریں. مجھے انہوں نے چودھری وسیم صاحب نے بہت ساری چیزوں کا بتایا جو مجھے پہلے نہیں پتا تھی, لیکن ابھی بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ احساس ہو سکے کہ اگر ہم ملک کی باہر رہ کے خدمت کر رہے ہیں تو ملک بھی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے رہا ہے. اپنے ہوسٹ یاس شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.